رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے میں اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس روئے زمین کی ساری مخلوق اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ خاص طور سے انسان اور انسانوں میں خاص طور سے مسلمان ایک طرف اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کے قہر، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر کامیابی ملتی ہے، اور اللہ کے غضب سے انسان کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا انسان اس دنیا میں بھی محتاج ہے، اور اللہ کی رحمت کا انسان آخرت میں بھی محتاج ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دستور ہے کہ کسی چیز کی موجودگی کے باوجود اس چیز سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں اور وہاں آپ کی نظروں کے سامنے قسم قسم کی چیزیں موجود ہوں، مختلف طرح کی چیزیں موجود ہوں، اور آپ کا جی بھی چاہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن آپ اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ان چیزوں کو حاصل نہ کر لیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کی رحمت لاپرواہ، بے نیاز اور غافل لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے بہت سارے طریقے کو اپنانا پڑتا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا ہے، لیکن ہم گناہ گاروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان عظیم کیا، اور آپ نے اس مہینے کے 3 حصے کیے، اور تینوں حصوں کی الگ الگ خصوصیت بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے کے پہلے 10 روز یعنی پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرے 10 روز یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرے آخر کے 10 روز یعنی آخری عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اور ہم اس وقت رمضان کے پہلے عشرے یعنی رحمت کے عشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس عشرے سے بہرور ہو رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کریں؟ آج میں آپ کو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین نسخہ، بہت سارے طریقے، بہت سارے اعمال بتاؤں گا، جن کو اپنی زندگی میں برت کر، جن پر عمل کر کے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اللہ کی رحمت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، تو خاموشی کے ساتھ سنو، غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ لوگوں پر احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت
نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہیں۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ لوگوں کی آپس میں صلح کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک مومن بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی مہربانیاں اور رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی رحمت کے لیے دعا کی جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کی رحمت کے لیے دعا کی تھی وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اسی طرح اصحاب کہف نے بھی اللہ سے اللہ کی رحمت کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ کا فرمان ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار اپنی جانب سے اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں اپنی رہنمائی فرما۔ لہٰذا ہم گناہ گاروں کو چاہیے کہ ہم اس عشرے میں اور اس پورے مہینے میں ان تمام اعمال کو کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، اور خاص طور سے اس مہینے میں اور اس عشرے میں یہ دعا ضرور مانگے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو جتنا زیادہ چاہے پڑھتے رہیں۔ اے میرے رب بخشش فرما، رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہم ان تمام اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور حاصل ہوگی۔